اللہ پاک کے نام کا یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھ لینا۔ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے، پھر دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت چکر لگا رہی ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو بہنوں، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس مبارک نام کو پڑھ لینا ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا، اور پھر آپ کو کوئی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، دکھ، تکلیف، قرض انشاءاللہ تعالی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو میرے پیارے بہن بھائی جن کا بال بال قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنا ذاتی گھر لے لیں، اپنی ذاتی گاڑی لے لیں، تو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر اس عمل سے آپ کی اور پوری دنیا کے سب مسلمانوں کی ہر پریشانیوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ اپنی غلطیوں سے باز نہیں آتے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیوں بہنوں، روزمرہ اپنی زندگی ان میں نہ جانے کتنی مرتبہ مختلف عاملوں اور ڈھونگی پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پھر اپنا کام کروانے کے لیے یا اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کو پیسے بھی دے دیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، آج کا وظیفہ بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، تو جس میرے پیارے بہن بھائی کو اس وظیفے کی اجازت چاہیے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، اور اگر ہو سکے تو اس کمنٹ میں بھی اپنا نام لکھ دیں تاکہ میرے پیارے بہن بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کی جائے۔ آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اپنا کام کروانے کے لیے یا اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بے شک وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے دوستو، بھائیوں بہنوں، لیکن افسوس کہ ہم نے نماز اور قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہماری تمام تر تکالیف، دکھوں اور پریشانیوں کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم ان سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، قرآن پاک جس طرح آج سے صدیوں پہلے اپنے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا اور ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تھا، پہلے تو لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور تلاوت کی آواز سنتے ہی آنسو بہنے لگتے تھے، لیکن آج کل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ قرآن پاک کا اثر یا تاثیر ختم ہو گئی ہے، نہیں، بلکہ ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیوں بہنوں، اور ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جن پر کوئی بھی دین کی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ یہ تو آج بھی اس طرح دلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے اگر یہ حق صحیح طریقے سے ہم ادا کریں گے، تو پھر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیوں بہنوں، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام اور 2 وظائف شامل کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل جب آپ کو وقت ملے، صبح، شام یا عشاء کے بعد، جہاں آپ بیٹھے ہوں وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اگر آپ کو 20 کروڑ یا 30 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو اللہ پاک سے ہی مانگ لینا، اور خود بھی پوری محنت کرنا، دل جمی اور خشوع و خضوع کے ساتھ محنت کرو گے اور حلال رزق کی جستجو کرو گے تو اللہ پاک آپ کو جتنا مانگو گے اتنا عطا کرے گا، کیونکہ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہی کل کائنات و خالق و مالک ہے، وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ یہ اللہ پاک کے ایسے صفاتی نام اور 2 وظائف اتنے مجرب ہیں کہ ان میں اتنی طاقت ہے کہ جو بندہ جتنا بھی قرض دار ہے، اس کے اوپر چاہے کروڑوں کے حساب سے قرض ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ یا ایسا وسیلہ پیدا فرمائے گا کہ آپ کا قرض اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ایک مرتبہ آپ اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ کر کے دیکھو، پھر آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، اب آپ نے جب یہ وظیفہ پڑھنے بیٹھنا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے کوئی درود پاک پڑھ لینا ہے، جو درود پاک آپ کو بآسانی سے یاد ہو، وہ درود ابراہیمی ہو، وہ درود خضری ہو، یا کوئی سادہ سا درود ہو۔ درود ابراہیمی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، میرے ساتھ دہرا لیجئے گا، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اب اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد نہ ہو تو آپ درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود خضری سن لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو کوئی سادہ سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے۔ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے۔ آپ جہاں کہیں سے بھی ہو، آپ پاکستان سے ہو، آپ انڈیا سے ہو یا آپ بنگلہ دیش سے ہو، میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ جہاں سے بھی ہو، آپ نے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور یہ عمل پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ کر کے دیکھ لیا، پھر آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو کہ وظیفے تو شروع کر دیتے ہو اور پھر دیکھتے ہو کہ ہم نے آپ کو وظیفے کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام 1 دن 2 دن یا پھر صبح سے شام تک ہو جائے گا۔ اس لیے آپ تمام لوگ بھی یہ امیدیں لگا کر وظیفے کرتے ہو اور وظیفہ کرنے کے بعد چارپائی پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہو کہ ابھی غیب سے ہمارا کام ہو جائے گا، لیکن وہ کام کبھی نہیں ہوگا میرے پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں، کیونکہ کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلانا پڑتے ہیں۔ لیکن محترم، یہ بات تو 100% حقیقت ہے کہ اللہ پاک بزرگ و برتر ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنی شان سے کوئی معجزہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان معجزات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط و ضوابط عائد کیے گئے ہیں۔ آپ صرف سچے دل سے اور مکمل یقین سے وظیفہ کریں، پھر اپنی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اس کی پوری لگن سے اور پوری جستجو سے اس کا حل ڈھونڈے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ اس لیے آپ کسی بھی وظیفے کو اتنا یقین سے کرو کہ اتنے اعتماد کے ساتھ کرو کہ ابھی میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک کا صفاتی نام مبارک پڑھ رہا ہوں، آپ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے میرے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے حقیقت میں بھی وہی ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں، اب وظیفے کا ایک طریقہ، کامل یقین کا ایک طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے جیسے آپ وظیفہ کر رہے ہوں یا کر رہی ہوں، ویسے ویسے آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہو کہ جیسے جیسے میں وظیفے کے الفاظ منہ سے نکال رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، ویسے ویسے اللہ پاک مجھ پر رحم فرما رہے ہیں اور دولت میری طرف کھینچی چلی آ رہی ہے۔ میرے پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں، اگر زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لیا تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو پھر کبھی کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ میرے بھائیوں دوستوں بہنوں، جب آپ یہ چیزیں اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ رکا ہوا کام بھی ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں، اب وظیفے کی طرف جو آپ کو پہلے بتایا کہ جب آپ نے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانا ہے، ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے۔ اگر میرے پیارے بھائیوں بہنوں کے پاس تسبیح نہ ہو تو وہ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں یا زبانی بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اور میری بات یاد رکھنی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ساتھ ساتھ آپ وظیفہ کر رہے ہوں اور ساتھ ساتھ اپنا موبائل فون بھی استعمال کر رہے ہوں۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اس طرح سے نہیں، آپ نے بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانا ہے جہاں آپ کو کوئی بھی تنگ کرنے والا نہ ہو۔ آپ کو 1 منٹ لگے گا اور آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں ایسی ایسی جگہوں سے دولت آئے گی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ بس شرط ایک ہے کہ آپ نے کامل یقین کے ساتھ وظیفہ کر لینا ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ پڑھنا ہے۔ ویسے تو جو وظیفہ آپ کو بتایا آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو 2 وظائف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو ان کا فائدہ، ان کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اب آپ کو اس عمل میں پہلا وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں، میں نے 3 مرتبہ پڑھا، میرے ساتھ دہرا لیجئے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ میں نے کچھ زیادہ یا کم پڑھا، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے اس عمل میں فرسٹ نمبر پر، پہلے نمبر پر یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یا رزاقو کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف 11 مرتبہ 11 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا رزاقو کا وظیفہ اس عمل میں پہلے نمبر پر پڑھ لیں تو وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے دوسرا
وظیفہ بھی پڑھ لینا ہے۔ اور آپ میری بات یاد رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ ایک وظیفہ پڑھ لیں، پھر کھڑے ہو جائیں، کچھ کام کریں، پھر بیٹھ کر دوسرا وظیفہ پڑھ لیں۔ نہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ شام کو پڑھیں گے تو صبح ہوتے ہی اللہ کے حکم سے، اور آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیا تو دولت کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جب آپ پہلا وظیفہ یا رزاقوں کا اس عمل میں 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اب دوسرا وظیفہ، سیکنڈ نمبر پر وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، دوسرا وظیفہ ہے یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یا غنیو کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 2 وظائف جو آپ کو بتاؤں گا اور آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ بڑا ہی آسان سا عمل ہے، اس کو چاہے تو گھر میں چھوٹا سا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یا رزاقو کا وظیفہ آپ نے پڑھا، اس کے بعد یا غنیو کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ یا غنیو کا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھ لینی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے اس عمل میں تیسرے نمبر پر سورت اخلاص پڑھ لینی ہے، اور سورت اخلاص کو آپ نے اس عمل میں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ سورت اخلاص کو آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، جب آپ 1 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ پڑھ لینا ہے جو آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی دکھائی دے رہا ہوگا۔ آپ نے یہ وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ بات سمجھنے والی ہے، تاکہ جو آپ نے وظیفہ کیا اس کا پورا فائدہ آپ کو مل سکے۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، اب یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں آخر میں پڑھنا ہے۔ میرے ساتھ دہرا لیجئے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ میرے بھائیو بہنوں، یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں آخر میں پڑھنا ہے جو آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی دکھائی دے رہا ہوگا۔ یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کو بتا دوں کہ جب آپ 7 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ پڑھ لیں تو پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد پہلا وظیفہ 11 مرتبہ یا رزاقو کا پڑھا، پھر دوسرا وظیفہ 3 مرتبہ آپ نے یا غنیو پڑھا، اس کے بعد سورت اخلاص آپ نے 1 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور آخر میں یا ذل جلال والاکرام کو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھ کے آپ کا یہ عمل مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر لینا ہے، دم کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر اور سینے پر مل لینا ہے، پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے، جو آپ کی پریشانی ہو، جو آپ کی حاجت ہو اللہ پاک سے مانگ لے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔